رکو، میں نے چیختے ہوئے انہیں آواز دی اور میری آواز پر جنگلی رک گئے اور ہماری طرف مڑ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ہمیں دیکھ کر سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ سب ہماری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ لڑکا اور لڑکی ابھی تک ان کی گرفت میں تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک جنگلی ہم اپنی زبان میں بولا تھا، لیکن مجھے اس کی زبان سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ شاید زوغان جن کی دی ہوئی طاقت کا نتیجہ تھا۔ ہم اجنبی ہیں، میں نے جنگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہی کی زبان میں کہا۔ تم لوگ اس لڑکے اور لڑکی کو اس طرح گھسیٹ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ ہماری خوراک ہے، ہم انہیں آگ میں پکا کر کھائیں گے، اور اب تم دونوں بھی ہماری خوراک بنو گے۔ وہی جنگلی پھر سے بولا اور اس کے ساتھ ہی 4 جنگلی نیزے سنبھالے ہماری جانب بڑھے۔ میں آگے بڑھا تاکہ ان کا مقابلہ کر سکوں، لیکن زوغان جن نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور بولا، آقا مجھے جانے دیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ زوغان جن تھا، لیکن اس وقت وہ ایک لمبے تڑنگے نوجوان کی شکل میں تھا۔ 4 میں سے 2 جنگلی بھالا لہراتے ہوئے پہلے زوغان جن تک پہنچے، اور ان کا زوغان جن تک پہنچنا تھا کہ وہ دونوں ہوا میں اچھل کر دور جا گرے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ اصل میں دونوں جنگلی جیسے ہی زوغان جن کے پاس پہنچے تھے، زوغان جن نے ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا تھا۔ پیچھے آنے والے جنگلی یہ دیکھ کر رک گئے اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بھالے زوغان جن کی طرف اچھال دیے۔ بھالے جیسے ہی زوغان جن تک پہنچے، زوغان جن نے دونوں بھالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں کھینچ کر لیا اور پھر بھالوں کو جنگلیوں کی طرف اچھال دیا۔ بھالے دونوں جنگلیوں کے سینوں میں گڑ گئے اور دونوں جنگلی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پیچھے کھڑے باقی جنگلی یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے لڑکے اور لڑکی کو چھوڑا اور بھالے تانے ہماری طرف بڑھے۔ اب مجھے بھی میدان میں اترنا پڑا۔ میں زوغان جن کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آقا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں ان کے لیے۔ زوغان جن مجھے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر بولا۔ میں جانتا ہوں، لیکن وہ 6 ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھالے ہیں۔ کوئی بات نہیں آقا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی زوغان جن نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ 4 جنگلیوں نے ہماری طرف بھالے اچھال دیے، لیکن وہ بھالے ہمارے سینے میں پیوست ہونے سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں تھے، اور پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر 4 جنگلیوں کے سینوں کے آر پار ہو چکے تھے۔ اب 2 جنگلی باقی بچے تھے۔ وہ دونوں اپنے 8 ساتھیوں کا انجام دیکھ کر بھاگنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے، وہ لڑکا اور لڑکی جن کو جنگلی گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور ان دونوں جنگلیوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح ان کو مارنے لگے۔ چند منٹوں میں ان 2 جنگلیوں کا انہوں نے کام تمام کر دیا۔ جنگلیوں کو مارنے کے بعد وہ دونوں یوں پرسکون ہو گئے جیسے انہوں نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا۔ ہم ٹورسٹ ہیں اور اس جنگل کا سروے کرنے نکلے تھے۔ ہم ٹوٹل 10 لوگ تھے، 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے۔ ان میں سے 2 کو تو یہ مار کر کھا گئے اور باقی 6 ابھی تک ان کی قید میں ہیں۔ ہم دونوں ان کی قید سے بھاگ نکلے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دوبارہ پکڑ لیا اور آپ دونوں ہمارے لیے فرشتے بن کر آ گئے اور ہماری ان سے جان بچا لی۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لڑکی بول رہی تھی، ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ہے کہ ہمارے باقی ساتھیوں کی آپ جان بچائیں۔ لڑکی نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھیوں کی جان بچائیں گے، لیکن کیا تم لوگ ان جنگلیوں کا ٹھکانہ جانتے ہو؟ میں نے پوچھا تو لڑکا آگے بڑھ کر بولا، جی ہم ان کا ٹھکانہ جانتے ہیں، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ چلو پھر چلتے ہیں۔
مجھ سے پہلے ذوقان جن بولا، اور پھر ہم دونوں اجنبی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جنگلیوں کے ٹھکانے کی طرف۔ رات ہو چکی تھی، سورج صاحب اپنا کام مکمل کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ چاند اپنا چہرہ نکال رہا تھا اور ہم دونوں ان کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ آدم خور جنگلی تھے، انسانوں کو مار کر کھا جاتے تھے، ایک عام انسان کے لیے دہشت کی علامت، لیکن ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ذوقان ایک جن تھا اور میں بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ذوقان جن کی دی ہوئی طاقت میرے اندر موجود تھی، اور ویسے بھی میں ایک بہادر نوجوان تھا۔ ڈر میرے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا نہیں تھا۔ اور پھر ہم جنگلیوں کی آبادی کے قریب پہنچ گئے۔ گھاس پھوس اور لیپا پوتی سے بنائی گئی سینکڑوں جھونپڑیاں ہماری نظروں کے سامنے تھیں۔ اب کیا کریں؟ میں نے ذوقان جن کی طرف دیکھا۔ آقا، آپ ان کے ساتھ یہیں رکیں، میں ان کے ساتھیوں کو قید سے چھڑا کر لاتا ہوں۔ ذوقان جن یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ذرا صبر کرو۔ ذوقان جن رک گیا۔ میں لڑکے اور لڑکی کی طرف موڑا اور بولا، تمہارے ساتھی کہاں قید ہیں؟ میرے پوچھنے پر لڑکی نے کہا، وہ جگہ یہاں سے نظر نہیں آئے گی، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم مزید آگے بڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کچھ جنگلی جانیں کہاں سے نکل آئے اور انہوں نے شور مچا دیا۔ ان کے شور مچاتے ہی چاروں طرف سے جنگلی ابل کر آنے لگے، اور کچھ ہی لمحوں میں ہم سب ان جنگلیوں کے گھیرے میں تھے۔ چاروں طرف جنگلی ہی جنگلی تھے، اور ہم چاروں جنگلیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ وہ سب ہمیں گھیر کر شور مچا رہے تھے۔ کیا کریں آقا؟ ذوقان جن میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حکم کریں، میں ابھی ان سب کو مٹی میں ملا دیتا ہوں۔ نہیں، ابھی تھوڑا انتظار کرو، یہ ہمیں پکڑ کر ان دونوں کے باقی ساتھیوں کے پاس لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی کارروائی کریں گے ان کے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے۔ میں نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جنہیں ہم بچا کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ ٹھیک ہے آقا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میری بات سن کر ذوقان جن بولا، اور پھر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ جنگلی ہمیں گھیرے میں لے کر بھالے چبھوتے ہوئے آگے کی جانب دھکیلنے لگے، اور پھر وہ ایک بڑے سے لکڑی کے بنے ہوئے پنجرے کے پاس آ کر رک گئے۔ ان دونوں کے باقی ساتھی اسی پنجرے میں قید تھے۔ جنگلیوں نے ہمیں بھی پنجرے میں دھکیل دیا۔ جوزف، جولی، تم دونوں پھر پکڑے گئے؟ قیدیوں میں سے ایک قیدی آگے بڑھ کر بولا۔ ہاں، لیکن اب ہم سب آزاد ہو جائیں گے، لڑکی بولی جس کا نام ایک قیدی نے جولی لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہی قیدی لڑکا بولا۔ سیمسن، یہ دونوں، جولی نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمال کے انسان ہیں، انہوں نے ہمارے پیچھے لگے جنگلیوں کو لمحوں میں ڈھیر کر دیا۔ کیا؟ سیمسن حیرت سے تقریباً چیخا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جولی کے باقی ساتھی بھی آگے آ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ پیچھے کھڑی ایک لڑکی بولی تھی۔ ہاں ریٹا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ریٹا حیرت سے بولی۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ تو ہم نے ان سے نہیں پوچھا، جولی بولی، اور پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے اس نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا۔ میں سید ابتسام علی ہوں، لیکن مجھے سامی کہہ کر بلاتے ہیں، اور یہ میرا دوست ذوقان ہے۔ میں نے اپنا اور ذوقان جن کا تعارف کروایا، اور پھر ان سب نے بھی اپنا اپنا تعارف کروایا۔ وہ سب امریکن تھے۔ اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ یہاں سے آپ ہم سب کو کیسے آزاد کروائیں گے؟ جوزف بولا تھا۔ آج رات ہی ہم یہاں سے نکلیں گے، میں نے جوزف اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے؟
ایک اور لڑکی جس نے اپنا نام مارتھا بتایا تھا بولی، بس تم دیکھتی جاؤ۔ میں نے کہا اور پنجرے سے باہر کا جائزہ لینے لگا۔ پنجرے کے باہر 6 جنگلی بھالا تانے کھڑے تھے، باقی جا چکے تھے۔ جنگلیوں کی آبادی اچھی خاصی تھی، دور تک ان کی جھونپڑیاں نظر آ رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے، کیونکہ چاند کی روشنی میں ہر شے واضح نظر آ رہی تھی۔ آقا، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے، جانے دور شیوار کی سال میں ہوگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو زوغان، میں نے کہا۔ اب ہمیں نکلنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ کیا تم سب تیار ہو آزادی کے لیے؟ آخری جملہ میں نے ان امریکیوں کی طرف دیکھ کر کہا جو ہمارے ساتھ قید تھے۔ ہاں، ہم تو تیار ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جولی میری طرف دیکھ کر بولی تھی۔ ایسے، میں نے کہا اور کھینچ کر ایک زوردار لات لکڑی کے بنے ہوئے پنجرے کے دروازے پہ ماری۔ دروازہ اکھڑ کر دور جا گرا۔ پہرے پر کھڑے جنگلی پہرے دار دروازے کو اس طرح اکھڑتے اور پھر دور گرتے دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بھالے تان لیے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ میں اور زوغان جن ان کے سر پر پہنچ چکے تھے، اور کچھ ہی دیر بعد پہرے دار جنگلی زمین بوس ہو چکے تھے۔ 8 امریکی لڑکے اور لڑکیاں پنجرے سے باہر آ چکے تھے۔ پہرے دار جنگلیوں کو زمین بوس کرنے میں جو شور شرابہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ اور جنگلی ہمارے مقابل آ چکے تھے، اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد زمین چاٹ رہے تھے۔ جنگلی اپنی جھونپڑیوں سے نکل کر آ رہے تھے، اور میرے اور زوغان جن کے ہاتھوں زخمی ہو کر زمین پر گر رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 نوجوان اتنے سارے جنگجو جنگلیوں پر بھاری کیسے پڑ رہے ہیں۔ وہ جنگلی بھی اچھے خاصے طاقتور اور لمبے چوڑے تھے، لیکن ان جنگلیوں کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ 8 امریکی لڑکوں اور لڑکیوں نے بھی زمین پر بڑے بھالے اٹھا لیے تھے، اور وہ بھی جنگلیوں کا کام تمام کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا جنگلیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بیشتر جنگلی ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا پھر زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ آخر جنگلیوں نے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے اپنے بھالے زمین پر پھینک دیے اور یوں زمین پر جھک گئے جیسے سجدہ کر رہے ہوں۔ اٹھو! ان کو یوں سجدہ ریز ہوتے دیکھ کر میں ان کی زبان میں چیخا۔ آخر میں مسلمان تھا، اور ہمارے مذہب میں انسان کو سجدہ جائز نہیں تھا، اور وہ سب میری آواز سن کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ قسم کا جنگلی آدمی آگے بڑھا اور بولا، کیا تم ہماری زبان سمجھ سکتے ہو؟ ہاں، میں تمہاری زبان بول سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ تو پھر ہمارے دیوتا ہیں، جنگلی بزرگ پھر بولا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک اجنبی باہر سے آئے گا جو تمہاری زبان سمجھ اور بول سکے گا، وہ تمہارا دیوتا ہوگا، تمہارا مسیحا ہوگا، وہ تمہاری تمام مشکلیں دور کرے گا، اور آپ کا ناک نقشہ بھی ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے دیوتا جیسا ہی ہے۔ آپ ہمارے دیوتا ہیں۔ یہ کہہ کر جنگلی بزرگ ایک نعرہ لگا کر پھر سجدے میں گرنے لگا۔ عجیب مشکل آ گئی تھی۔ جنگلی مجھے اپنا دیوتا اور مسیحا سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ سب دوبارہ سجدے میں گر گئے تھے۔ اٹھ جاؤ! جنگلیوں کو یوں دوبارہ سجدے میں گرتے دیکھ کر میں زور سے پھر چیخا، اور تمام جنگلی پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے دور تک پھیلے ہوئے ان جنگلیوں پر ایک نظر ڈالی۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ میری بات غور سے سنو، میں نے جنگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا، اور وہ اللہ آسمان میں رہتا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تمام جنگلیوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔
ہاں وہی اللہ جو اس آسمان میں رہتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور تم سب بھی اسی اللہ کو مانو، اسی اللہ سے مانگو، وہ تم کو عطا کرے گا، تمہاری ہر مشکل کو حل کرے گا، اور تم پر آئی ہوئی آفتیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتوں کو وہی اللہ ٹالے گا۔ میں بول رہا تھا اور تمام جنگلی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اور آج سے تم سب مجھ سے عہد کرو کہ تم اسی اللہ کو مانو گے، اس کی عبادت کرو گے، آج کے بعد تم کسی انسان کو نہیں کھاؤ گے، کیونکہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور پھر میں کافی دیر تک ان جنگلیوں کو سمجھاتا رہا، انہیں انسانیت کی تعلیم دیتا رہا۔ جنگلی مجھے دیوتا سمجھ کر میری باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، اور میں انہیں دین کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ ان کو سمجھانے میں کافی وقت لگ گیا۔ بہرحال جنگلی میری زیادہ تر باتیں سمجھ چکے تھے، اور انہوں نے مجھ سے عہد کر لیا تھا کہ وہ آج سے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور انسانوں کو نہیں کھائیں گے۔ امریکن لڑکے اور لڑکیاں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تو تم مسلمان ہو؟ جولی مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ مجھے تمہارا مذہب پسند ہے، مارتا بولی تھی۔ بہت پرامن اور اچھا مذہب ہے تمہارا، میں نے تمہارے مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ بالکل، جولی نے مارتا کی بات کی تائید کی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جنگلیوں نے ہمیں اپنی بستی میں رات گزارنے کے لیے روک لیا تھا۔ میں، زوغان جن اور وہ 8 امریکی کھلے آسمان تلے ایک جگہ جمع تھے۔ چند جنگلی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آقا، زوغان جن میرے قریب آ کر بولا، آپ واقعی ایک عظیم انسان ہیں، میں تو آپ کا غلام ہونے کے ساتھ ساتھ مرید بھی ہو گیا ہوں۔ اچھا، زوغان جن کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ ہاں آقا، زوغان جن بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جنوں کا قبیلہ بھی مسلمان ہے، اور میں بھی ایک مسلمان جن ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہارا قبیلہ بھی مسلمان ہے۔ اب تم ایک کام کرو، میں نے زوغان جن کو مزید قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو جنگلی بیٹھے ہیں انہیں اپنے دین کے بارے میں مزید سمجھاؤ، تاکہ آئندہ یہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے اور پرامن طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ جی آقا، زوغان جن بولا، اور پھر وہ ہمارے پاس بیٹھے جنگلیوں کو ایک طرف لے جا کر انسانیت کے بارے میں انہیں سمجھانے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکیوں میں 2 لڑکے ہماری باتوں پر عجیب رویہ دکھا رہے تھے، یعنی وہ ہماری تبلیغ پر خوش نہیں تھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا، اور مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جبکہ مارتھا، جولی اور سیمسن نے میری باتوں کو توجہ سے سنا تھا، باقی 3 لاتعلق تھے۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ امریکن لڑکے اور لڑکیاں سو چکے تھے۔ آقا، آپ سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں، زوغان جن بولا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ ابھی میں آنکھیں بند ہی کرنے والا تھا کہ مجھے آسمان پر 2 پریزاد نظر آئے۔ وہ مجھے آسمان پر اڑتے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے پر پیلے تھے۔ ایک مرد پریزاد تھا، دوسری پری تھی۔ ان کی نظریں بھی ہم پر تھیں۔ زوغان جن اور جاگنے والے جنگلیوں نے بھی ان پریزادوں کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور ان پریزادوں کو آسمان پر اڑتے دیکھ کر جنگلیوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ان کے چہروں پر مجھے ایک دہشت سی نظر آ رہی تھی۔ دونوں پریزاد آسمان پر اڑتے اڑتے ہمارا جائزہ لے کر ایک طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ نیچے نہیں اترے تھے۔ اگر نیچے اتر بھی جاتے تو میں اور زوغان جن ان کو قابو کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ شاید آپ کی وجہ سے نیچے نہیں اترے، ایک جنگلی گھٹی گھٹی آواز میں بولا، ورنہ یہ آسمانی مخلوق ہم پر آفت بن کر ٹوٹتی ہے اور ہمیں مارنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ آسمانی مخلوق بہت طاقتور اور پھرتیلی ہے۔ اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ مجھ سے پہلے زوغان جن بولا، ہم ان آسمانی مخلوق سے بھی تمہارا پیچھا چھڑا دیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک جنگلی بولا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے،
جلد ہی اس آسمانی مخلوق سے ہم تمہیں نجات دلوا دیں گے۔ میں نے کہا اور جنگلی مطمئن ہو گئے۔ ان کو میری بات پر یقین تھا کیونکہ وہ مجھے دیوتا سمجھ بیٹھے تھے۔ صبح کا سورج نمودار ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا زوغان جن جاگ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں کیا؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر سویا تھا آقا، اسی میں میری نیند پوری ہو گئی۔ اب میرے خیال میں ہمیں آگے نکلنا چاہیے، میں نے کہا تو زوغان جن سوئے ہوئے امریکن لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان کا کیا کریں؟ ان کو ان کے راستے پر چھوڑتے ہیں جہاں سے یہ آسانی سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، پھر ہم بڑھتے ہیں اوکلاموس کے علاقے کی طرف۔ میں نے کہا تو زوغان جن بولا، ٹھیک ہے آقا، اور پھر زوغان جن نے ان سب کو اٹھا دیا۔ وہ سب اٹھ گئے۔ ہمیں اٹھتے دیکھ کر جنگلی بھی اٹھ گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہم ان سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے باقی جنگلیوں کو بھی بلوا لیا۔ تمام جنگلی ہمیں گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیں روک رہے تھے کہ ہم ان کے پاس مستقل رک جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لہذا میں نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں آگے جانا ہے اور آسمانی مخلوق کو ختم کرنا ہے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ہمیں زبردست ناشتہ کروا کر رخصت کر دیا۔ ہم امریکیوں کے ساتھ آگے نکل گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 3 امریکی لڑکیاں مجھ میں خاص دلچسپی لے رہی تھیں۔ ایک لڑکی کا رجحان زوغان جن کی طرف تھا اور یہ بات زوغان جن نے بھی محسوس کر لی تھی۔ ہم سب چل رہے تھے۔ جنگلیوں سے ہم نے جنگل کا راستہ سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ کس راستے سے ہمیں شہر میں جانے والی پگڈنڈی ملے گی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ امریکیوں کو اس پگڈنڈی پر چھوڑ کر ہم اپنا راستہ لیں گے، لیکن ابھی ہم پگڈنڈی سے کچھ ہی دور تھے کہ ہمارے راستے میں ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک بڑا سا ریچھ تھا، تقریباً 10-11 فٹ لمبا ریچھ۔ دور کھڑا ہم سب کو گور رہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ امریکیوں کی اس ریچھ کو دیکھ کر ہوا خشک ہو گئی۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ جوزف اس ریچھ کو دیکھ کر بولا تھا۔ مصیبت تو ہے، زوغان جن ریچھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس مصیبت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمیں آگے جانے نہیں دے گا۔ کیا تم اس ریچھ سے مقابلہ کرو گے؟ وہ لڑکی جو زوغان جن میں دلچسپی لے رہی تھی حیرت سے بولی۔ ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ زوغان جن نے کہا اور ریچھ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاں، یہ ریچھ تمہارے لیے کیا شے ہے؟ جب اتنے سارے جنگلیوں کو تم دونوں نے بڑے آرام سے زیر کر لیا تھا۔ سیمسن بولا تھا۔ میں نے بھی زوغان جن کو نہیں روکا تھا، آخر ہم دونوں میں سے کسی کو تو اس سے لڑنا ہی تھا۔ ریچھ زوغان جن کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ابھی تک تو انسان اسے دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہ کیسا انسان ہے جو بے خوف و خطر اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ زوغان انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے اور اس کا مقابلہ ایک جن سے ہے۔ سامی ایک امر نوجوان کی داستان ہے۔ کہانی کے واقعات ابھی باقی ہیں۔ باقی واقعات پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کا خیر اندیش سید اطہر علی نایاب۔